بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ان کے نام پہ ہے۔ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے 120 سال عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اس طرح یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام راحیل بنت لیان یا لایان ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کی ولادت کے وقت مدت نفاسی میں ہو گیا تھا۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور باقی بھائی علاقی باپ شریک تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 63 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 37 مرتبہ صرف سورہ یوسف میں آیا ہے اور بقیہ مرتبہ دیگر صورتوں میں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام کی بھی قرآن کی ایک سورت سورہ یوسف نازل ہوئی۔ قرآن عزیز نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس قدر نوعیت کے اعتبار سے عجیب، دلکش اور زمانہ عروج و زوال کی زندہ یادگار ہے۔ یہ ایک فرد کے ذریعے قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایسی بولتی ہوئی تصویر ہے جو کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں۔ اس قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصراً اس کے متعلق کچھ تاریخی اور جغرافیائی معلومات بھی ناظرین کے پیش نظر رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے تھے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام جبرون کی وادی میں تھی۔ حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی یہی تھا۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمین سکم موجودہ نابلس میں بھی تھی۔ بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مان لی جائے تو یوسف کی پیدائش 1927 قاف میم کے لگ بھگ ہوئی اور 1914 قاف میم میں خواب کا واقعہ پیش آیا جس سے اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب اپنی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات برادران یوسف کے لیے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے اس کی محبت نکال ڈالیں یا پھر یوسف ہی کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حاسدانہ تخیل پر تازیانہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائی تیرے ساتھ برائی سے پیش آئیں، اور تیرے خواب کی تعبیر بہت صاف ہے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر باختلاف روایت 13، 17 یا 18 سال تھی۔ خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب اور چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ اور 11 ستاروں سے 11 بھائی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شمس سے مراد والدہ اور قمر سے مراد والد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور چاند سورج سے مراد ان کے ماں باپ ہیں۔ والدہ راحیل کا اگرچہ انتقال ہو چکا تھا مگر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ خالہ اور سوتیلی ماں چونکہ حقیقی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، اسی لیے خالہ کو والدہ سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کل 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا ہے اور سب کے خاندان خوب پھلے پھولے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس لیے یہ 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ معرف ان 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیہ بنت لیان کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیہ کی بہن راحیل بنت لیان سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے 2 لڑکے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور باقی 10 عیلاتی بھائی تھے جن کے بارے میں پہلے تذکرہ کر چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن میں بنیامین کی ولادت کے وقت ہو گیا۔ دوسری آیات سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں۔ اس پر ان کو حسد ہوا اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا ہو جس سے انہوں نے محسوس کیا ہو کہ یوسف کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس سے حسد ہوا اور وہ سمجھتے ہوں کہ محبت تو ہم سے زیادہ ہونی چاہیے اس لیے کہ ہم ایک بڑی اور طاقتور جماعت ہے
وقت پڑنے پر ہم ہی کام آ سکتے ہیں، یہ بچے کیا کام آ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے والد صاحب کی یہ کھلی ناانصافی ہے۔ اس کے علاج کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یوسف کو قتل کر دو تاکہ قصہ پاک ہو جائے، یا پھر ان کو کسی دور دراز ملک میں پہنچا دو۔ اسی طرح والد صاحب کی توجہ اور محبت تمہارے ساتھ مخصوص ہو جائے گی۔ رہا قتل یا کنویں میں ڈالنے کا گناہ، تو بعد میں توبہ کر کے تم نیک بن سکتے ہو۔ جب بھائیوں کے درمیان مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے، تو اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خیر خواہانہ انداز میں درخواست پیش کی کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پہ اطمینان نہیں، حالانکہ ہم اس کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ کل آپ اس کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجئے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھانے پینے اور کھیلے کودے، اور ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجنا دو وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ اول، مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے محسوس کیا کہ سرزمین کنعان میں بھیڑیے زیادہ تھے، اور یا اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ خود ایک پہاڑ کے اوپر ہیں اور یوسف علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے یوسف پہ حملہ کرنا چاہا، مگر ان میں سے ایک بھیڑیے نے مدافعت کر کے چھڑا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی یہودا تھے۔ اور زمین میں چھپ جانا کنویں کی گہرائی کی تعبیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود ان کے بھائیوں سے خطرہ تھا۔ انہی کو بھیڑیا کہا تھا، مگر مصلحتاً پوری بات ظاہر نہ کی۔ امام قرطبی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو کنویں میں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی مند سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے تاکہ کسی چیز کو پکڑ نہ سکیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے فریاد کی، مگر بجائے ان پر رحم کرنے کے جواب یہ ملا کہ 11 ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہی تیری مدد کریں گے۔ پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکایا اور درمیان ہی میں رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان جو باہر کو نکلی ہوئی تھی صحیح سالم اس پہ بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ جبریل نے ان کو چٹان پہ بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام 3 روز کنویں میں رہے۔ ان کا بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا۔ عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب ان کے رونے کی آواز سن کے باہر آئے۔ معلوم کیا حادثہ کیا پیش آیا، کیا تمہاری بکریوں پہ کسی نے حملہ کیا، اور یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا، ہم آپس میں دوڑ لگانے میں مشغول ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اس درمیان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ کو ہمارا یقین تو آئے گا نہیں۔ اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پہ آ نکلا۔ یہ قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھٹک کر اس غیر آباد میدان میں پہنچ گیا اور پانی کے منتظم سقے کو کنویں پہ بھیجا۔ وہ لوگوں کی نظر میں یہ اتفاق واقعہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تکوینی میں کوئی بخت و اتفاق نہیں۔ حق تعالیٰ شانہ جس کی شان فعال لما یرید ہے، مخفی حکمتوں کے تحت ایسے حالات پیدا فرما دیتے ہیں کہ ظاہری واقعات سے ان کو جوڑ سمجھ میں نہیں آتا، تو انسان ان کو اتفاقی حوادث قرار دیتا ہے۔ بہرحال قافلے والوں نے اپنے ایک شخص کو جس کے ذمہ پانی کی فراہمی کی ذمہ داری تھی، اس کا نام مالک بن زیاد بتلایا جاتا ہے، پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا، اور جو ڈول نکالا تو ایک کم سن نہایت ہی خوبرو بچہ برآمد ہوا۔ بچے کو دیکھ کر وہ فوراً ہی چلا اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ قافلے والوں نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے تو دوڑے ہوئے پہنچے۔ اس مقام پہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ برادران یوسف کو قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، مگر مفسرین کے اس قول کی تائید نہ تورات سے ہوتی ہے اور نہ روایات سے اور نہ قرآن کریم کی آیات سے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قافلے والوں نے ہی یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور غلام بنایا اور مال تجارت کے ساتھ ان کو مصر لے گئے۔ سلسلہ واقعے کی اگلی کڑی یہ ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اسماعیلی مدیانی قافلے کے ہاتھوں ایک قلیل قیمت میں غلام گریختہ قرار دے کے فروخت کیا۔ یہ قافلہ شام سے مصر کو بخورات، بلسان اور مسالہ جات لے کر جا رہا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف کو خود ان کے بھائیوں نے ہی کنویں سے نکال کر قافلے کے ہاتھوں فروخت کیا، مگر مفسرین کی اس قول کی تائید و موافقت نہ تو تورات کرتی ہے اور نہ قرآن کریم، بلکہ دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قافلے والوں نے ہی یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور اپنا غلام بنایا اور مال تجارت کے ساتھ ان کو بھی مصر لے گئے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کس قدر عظمت پنہا رکھتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا، باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا اور بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہو گئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ آہ و زاری ہے اور نہ جز و فضا۔ قسمت پر شاکر، مصائب پہ صابر اور قضائے الہی پہ راضی برضا، سر نیاز خم کیے ہوئے بازار مصر میں فروخت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تقریباً 2000 سال قبل مسیح مصر تمدن و تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے حکمراں عمالقہ ہیکسوس تھے۔ مصر کے حکمراں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے، مصر کا دار السلطنت رامز تھا۔ یہ غالباً اسی جگہ واقع تھا جہاں آج سان کی بستی واقع ہے۔ ان دنوں مصر کا حکمران ریان بن ولید تھا اور بعض نے ریان بن اسید بتایا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ملک مصر کا وزیر مالیات، جس کو تورات نے فوطیفار یا قطفیر اور قرآن نے عزیز بتایا ہے، ایک روز بازار مصر سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر یوسف علیہ السلام پہ پڑی جن کی بولی لگ رہی تھی۔ لوگ بڑھ چڑھ کر قیمت لگا رہے تھے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی کے برابر مشک اور اتنے ہی ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقدر کی تھی۔ اس نے بڑی بھاری قیمت دے کر یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا، حسن و خوبروئی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ جمال اور آنائی کا پیکر، مجسم، رخ روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی، سونے پہ سہاگا اور ہر وقت کا ساتھ۔ عزیز مصر کی بیوی دل پہ قابو نہ رکھ سکی، دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یوسف پر بہزار جان پروانہ وار قربان ہونے لگی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا، اسحاق و یعقوب کا نور دیدہ، خاندانہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب، بھلا اس سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزم کو پورا کرے؟ لیکن مصر کی اس آزاد عورت نے جب اس طرح جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کے دروازے بند کیے اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کام کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان کی نوجوان عورت شعلہ حسن سے لالارو، محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش حسن کی بے پناہ نمائش، عشوہ ترازیوں کی بارش۔ ادھر یوسف علیہ السلام خود نوجوان، دروازے بند، کسی کا نہ خوف اور نہ ڈر، مالکہ خود ذمہ دار، حالات ہر طرح سازگار۔ مگر کیا حالات کی سازگاری سے یوسف نے ایک لمحے کے لیے بھی عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی؟ کیا اس کے دل نے قرار چھوڑ کر بے قراری کی؟ کیا نفس نے ثبات قلب کو ایک لمحے کے لیے بھی متزلزل کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس پیکر عصمت، امین نبوت، محبت وحی الہی نے دو ایسے معقول و محکم دلائل سے اس مصری حسینہ کو سمجھانے کی کوشش کی جو ایک ایسی ہستی ہی سے ممکن تھے جس کی تربیت براہ راست آغوش الہی نہ ہوئی ہو۔ فرمایا یہ ناممکن ہے، پناہ بخدا اور میں اس کی نافرمانی کروں جس کا اسم جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک و مولا ہے؟ اور کیا میں اپنے اس مربی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے غلام سمجھنے کے بجائے مجھے یہ عزت و حرمت بخشی؟ اگر میں ایسا کروں تو ظالم ٹھہروں گا، اور ظالموں کے لیے انجام و مال کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے۔ مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا مطلق اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے ارادے کو عملی شکل دینے پر اصرار کیا۔ تب یوسف نے اپنے اس برہان ربی کے پیش نظر جس کو وہ دیکھ چکے تھے صاف انکار کیا اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے۔ اس کے نفس کے بارے میں اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی، آ میرے پاس آ۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، بلا شبہ عزیز مصر میرا مربی ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا۔ بلا شبہ ظالم فلاح نہیں پاتے، اور البتہ اس عورت نے یوسف سے ارادہ کیا اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے، اور اس طرح ہوا تاکہ ہٹائیں ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو۔ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں ہے۔ جس برہان کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام بدی کے ارادے سے بھی باز رہے وہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ برہان رب کیا تھا۔ قرآن مجید نے اپنے بلیغانہ اور معجزانہ خطابت میں خود ہی اس کو اس طرح بیان کر دیا کہ اس کے بعد سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ دروازہ بند ہو جانے پر عزیز کی بیوی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا۔ ایسے مقام کے لحاظ سے اس سے بہتر جواب کیا ہو سکتا تھا؟ تو یہی وہ برہان رب تھا جو یوسف کو عطا ہوا اور جس نے عصمت یوسف کو بے داغ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے اس کے بعد بڑے شد و مت سے بیان کیا، کذالک، یوں ہی ہوا، تاکہ ہٹا دیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے
کہ حضرت یعقوب کی صورت کا نظر آنا اور ان کا اشارے سے منع کرنا، یا فرشتے کا ظاہر ہو کر اس کو اس سے روکنا، یا عزیز کے گھر میں رکھے ہوئے بت پر عزیز مصر کی بیوی کا پردہ ڈالنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اس سے عبرت حاصل کرنا، ان تمام اقوال کے مقابلے میں برہان رب کی وہی تفسیر بہتر ہے جو قرآن کریم کی نظم و ترتیب سے ثابت ہے، یعنی ایمان باللہ کا حقیقی تصور، مربی و مجازی کے احسان کی احسان شناسی اور وصف امانت۔ بہرحال حضرت یوسف جب دروازے کی طرف بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھے کی دروازے سے کسی طرح کھل گیا۔ سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچا زاد بھائی کھڑے تھے۔ عورت ان کو دیکھ کر سٹپٹا گئی اور اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے غیظ و غضب میں آ کر کہنے لگی کہ ایسے شخص کی سزا قید خانہ یا دردناک سزا کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ ارادہ بد رکھتا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے مکر و فریب کو سنا تو فرمایا یہ اس کا بہتان ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ ارادہ بد کیا تھا، مگر میں کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر باہر نکلنا چاہتا تھا کہ اس نے پیچھا کیا۔ اتفاقاً سامنے آپ نظر آ گئے تو اس نے یہ جھوٹ گڑھ لیا۔ عزیز کی بیوی کا چچا زاد بھائی ذکی یعنی سمجھدار اور ہوشیار تھا۔ اس نے یوسف کا پیرہن دیکھنا چاہے، اگر وہ سامنے سے چاک ہے تو عورت راست باز، اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف صادق القول اور عورت جھوٹی ہے۔ جب دیکھا گیا تو یوسف کا پیرہن پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر نے اصیل حقیقت کو سمجھ لیا، مگر اپنی عزت و ناموس کی خاطر معاملے کو ختم کرتے ہوئے کہا، یوسف سچے تم ہی ہو اور اس عورت کے معاملے سے درگزر کرو اور اس کو یہیں ختم کر دو۔ پھر بیوی سے کہا، یہ سب تیرا مکر ہے اور تم عورتوں کا مکر و فریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے، بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے، لہٰذا اپنی اس حرکت بد کے لیے استغفار کر اور معافی مانگ۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ شہادت پیش کرنے والا ایک شیرخوار بچہ تھا۔ خدا نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی اور اس بچے نے یہ شہادت دی، لیکن یہ روایت کسی صحیح قوی سند سے ثابت نہیں، اور نہ اس معاملے میں خواہ معجزے سے مدد لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس شاہد نے جس قرینے کی بنیاد پر جس شہادت کی طرف توجہ دلائی ہے وہ سراسر ایک معقول شہادت ہے، اور اس کو دیکھنے سے بیک نظر معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ شخص ایک معاملہ فہم اور جہاں دیدہ آدمی تھا، جو صورت معاملہ سامنے آتے ہی معاملے کی تہ تک پہنچ گیا تھا۔ مفسرین کے ہاں شیرخوار بچے کا قصہ دراصل یہودی روایات سے آیا ہے۔ تفاسیر میں ایک مرفوع روایت کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ گواہ ایک شیرخوار بچہ تھا جو بطور خرق عادت حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی میں بول اٹھا تھا، لیکن بہت سے ائمہ تفاسیر نے اس کے علاوہ کہا ہے کہ یہ شخص زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا جو شاہی درباریوں میں سے تھا۔ ما کانا بصبی ولکن کانا رجل حکیما، یہاں شہادت سے عرفی اور اصطلاحی شہادت مراد نہیں، جس کے لیے عاقل بالغ مسلمان عادل اور موقع پہ موجود ہونا شرط ہے۔ یہ اصطلاحات بعد کی پیداوار ہے۔ یہ گواہی تو صرف اس معنی میں تھی کہ اس نے فریقین کے متضاد بیانات کے درمیان فیصلے کا ایک عاقلانہ طریقہ سمجھا دیا۔ نسبہ عزیز مصر نے اگرچہ فصیحت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا، مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی، اور شدہ شاہی خاندانوں کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پہ بیچ گئی۔ اتنے بڑے مرتبے کی عورت اور غلام سے اختلاط کا ارادہ، آہستہ آہستہ اس تان و تشنی کی خبر عزیز کی بیوی تک بھی پہنچ گئی۔ اس کو یہ تان بے حد شاق گزرا اور اس نے چاہا کہ اس کا انتقام لے، اور ایسا انتقام لے جس بات پر وہ مجھ پہ تان کرتی ہیں اسی میں ان کو مبتلا کیا جائے۔ یہ سوچ کر ایک روز شاہی خاندان اور عمائدین شہر کی عورتوں کے کھانے کی دعوت دی، اور جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور سب نے ترنج یا گوشت وغیرہ کاٹنے کے لیے چھریاں ہاتھ میں لی، تب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مالکہ کے حکم سے باہر نکلے تو تمام عورتیں جمال یوسف کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور رخ انور کی تجلی و تابانی سے اس قدر متاثر ہوئی کہ چیزیں کاٹنے کے بجائے بے خودی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ کہنے لگی کہ کون کہتا ہے یہ انسان ہے؟ بخدا یہ تو نور کا پتلا اور بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر عزیز کی بیوی بے حد محظوظ ہوتی ہوئی اپنی کامیابی اور ان کی شکست پہ فخر کرتے ہوئے کہنے لگی، یہی تو وہ غلام ہے جس کے غرق و محبت کے بارے میں تم نے مجھ کو مطعون کر رکھا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر خود تمہارا کیا حال ہے؟ اب تم خود ہی بتاؤ، میرا یہ عشق بجا ہے یا بے جا، اور تمہاری ملامت پر محل ہے یا بے محل؟ مصری عورتوں کی مدہوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہو گیا، اور شرم و حیا کے سارے حجاب درکنار کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا، مگر وہ قابو نہ ہوا۔ مگر یہ کہہ دیتی ہوں، اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اس کو جیل جانا پڑے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ قال رب السجن احب الی الاخی ذرا، ان حالات کا اندازہ کیجئے جن حالات میں یوسف مبتلا تھے۔ 19-20 سال کا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو بدویانہ زندگی سے بہترین تندرستی اور بھری جوانی لے کے آیا ہے۔
جلا وطنی اور جبلی غلامی کے مراحل سے گزرنے کے بعد قدرت اسے رئیس اور رکن سلطنت کے گھر لے آئی۔ یہاں پہلے تو خود گھر کی بیگم ہی اس کے پیچھے پڑی ہے، جس سے اس کا شب و روز کا سابقہ ہے۔ پھر اس کے حسن کا چرچرا پورے دارالسلطنت میں ہونے لگتا ہے اور شہر بھر کے امیر گھرانوں کی عورتیں اس پہ فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ اب ایک طرف وہ اور دوسری طرف سینکڑوں خوبصورت جال ہیں جو ہر وقت ہر جگہ اسے پھانسنے کے لیے پھیلے ہیں۔ اس حالت میں یہ خدا پرست نوجوان جس کامیابی کے ساتھ ان شیطانی ترغیبات کا مقابلہ کرتا ہے، وہ بجائے خود کچھ کم قابل تعریف نہیں، مگر اس پر بھی وہ اپنی بشرا کمزوریوں کا خیال کر کے کام اٹھتا ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے دل ہی دل میں مدد کی التجا کرتا ہے کہ اے رب، میں ایک کمزور انسان ہوں، میرا اتنا بل ہوتا کہاں کہ میں ان بے پناہ ترغیبات کا مقابلہ کر سکوں۔ تو مجھے سہارا دے اور مجھے اپنی پناہ میں رکھ، ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے قدم نہ پھسل جائے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھیج دیا گیا اور ایک بے خطا کو خطاوار معصوم کو مجرم بنا دیا گیا تاکہ بیوی فضیحت اور رسوائی سے بچ جائے اور مجرم کو کوئی مجرم نہ کہہ سکے۔ عزیز مصر اور اس کے دوستوں کو اگرچہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی کھلی نشانیاں دیکھ کر یقین ہو گیا تھا، مگر شہر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے مصلحت اسی میں نظر آئی کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجا جائے، اور یہ مصلحت بھی پیش نظر ہو سکتی ہے کہ اس بہانے سے یوسف کو اپنی بیوی سے الگ کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ حسن اتفاق کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے وابستہ تھے، ایک ان میں سے بادشاہ کا ساقی اور دوسرا شاہی باورچی خانے کا ذمہ دار۔ جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا اس زمانے کے فرعون کا نام ریان بن الولید تھا، اور اس ساقی کا نام ابرہایا ادویانہ تھا، اور دوسرے کا نام مخلب یا غالب تھا۔ نام کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ مصر کے کچھ لوگوں نے جو بادشاہ سے کسی وجہ سے ناراض تھے، بادشاہ کو راستے سے ہٹانے کی سازش کی اور اس کا اعلی کار ان دونوں نوجوانوں کو بنایا اور ان کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم بادشاہ کے کھانے یا پانی میں زہر ڈال کر بادشاہ کو ہلاک کرو گے تو تمہیں بہت سنبھال دیں گے۔ یہ نوجوان اس پہ آمادہ ہوئے، مگر بعد میں ساقی اس معاملے سے الگ ہو گیا، لیکن نان بائی اس پہ قائم رہا اور بادشاہ کے کھانے میں اس نے زہر ملایا۔ جب کھانا بادشاہ کے سامنے آیا تو ساقی نے عرض کی کہ آپ اس کھانے کو نہ کھائیں، اس لیے کہ یہ کھانا زہر آلود ہے، اور خباز نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بادشاہ کو کہا کہ آپ یہ مشروب نہ پئیں، اس لیے کہ اس میں زہر ملا ہے۔ بادشاہ نے ساقی سے کہا تم اس مشروب کو پیو، چنانچہ ساقی نے پیا اور اس کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ اس کے بعد نان بائی نے کہا کہ تم یہ کھانا کھاؤ، اس نے انکار کیا۔ وہ کھانا ایک جانور کو کھلا کر تجربہ کیا گیا، چنانچہ وہ جانور مسموم کھانا کھا کے مر گیا۔ بادشاہ نے دونوں کو قید خانے بھیجا، ساقی کو ابتدائی شریک سازش ہونے کی وجہ سے اور خباز کو مجرم ہونے کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت، راست بازی و حسن کرداری کے لحاظ سے قید خانے میں ممتاز۔ تمام قیدی آپ کی عزت و احترام کرتے، حتیٰ کہ قید خانے کا داروغہ بھی آپ کا معتقد ہو گیا تھا۔ غرض کہ آپ کی نیک نامی کی شہرت عام تھی۔ زندانیاں اپنی ضرورتوں میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے، آپ ان کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آتے اور اگر ان کے بس میں ہوتا تو ان کی مدد کرتے یا داروغہ سے سفارش کر کے مدد کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر رویہ کا خصوصی علم بھی عطا کیا تھا۔ ایک روز دو نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہمیں آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان نوجوانوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، محض یوسف علیہ السلام کی آزمائش کے لیے انہوں نے فرضی خواب بیان کیے تھے۔ علامہ سیوطی کی رائے بھی یہی ہے، مگر دیگر و اکثر مفسرین کی رائے اس کے خلاف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں نوجوانوں نے اپنے خواب بیان کیے۔ اول ساقی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیوں کا خوان ہے اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی اور نبی ذات تھے، دین کی تبلیغ کا ذوق ان کے رگ و ریشے میں پیوست تھا، اس لیے دین حق کی اشاعت ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ گو قید میں تھے مگر مقصد حیات کیسے فراموش کر سکتے؟ موقع کو غنیمت جانا اور ان سے نرمی اور محبت سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مجھے تعلیم فرمائی ہیں منجملہ ان کی تعبیر رویہ کا علم بھی اس نے مجھے عطا کیا۔ میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، مگر میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، ڈرو اور اس پر بھی غور کرو اور سمجھو۔ میں نے ان لوگوں کی ملت کا اختیار نہیں کیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ایک فضل ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے دوستوں، تم نے اس پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا یکتا اللہ کا
جو سب پر غالب ہے۔ تم اس کے علاوہ جن کی بھی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جن کو تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں برہان و سند نہیں اتاری، حکومت تو صرف اللہ ہی کی ہے کہ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی راہ مستقیم ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ شکر گزار بھی نہیں ہے۔ توحید کی نصیحت کرنے کے بعد ان کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دوستوں، جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے وہ قید سے رہا ہو کر حسب ثابت بادشاہ کے ساقی کی خدمات انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کو سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن باتوں کے بارے میں تم نے سوال کیا وہ فیصل ہو چکی اور فیصلہ یہی ہے۔ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے یوسف علیہ السلام کی رہائی کی صورت پیدا فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ بہت پریشان ہوا اور اپنی مملکت کے تعبیر دانوں، کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا تاکہ ان سے خواب کی تعبیر دریافت کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ فرعونہ مصر کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ فرعونہ کا خاندان اصلی اعتبار سے عمالقہ میں سے تھا۔ مصر کی تاریخ میں ان کو ہیکسوس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کی اصلیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ چرواہوں کی ایک قوم تھی۔ جدید تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ قوم عرب سے آئی تھی۔ دراصل یہ عرب عربہ کی ایک شاخ تھی۔ مصر کے مذہبی تخیل کی بنا پر ان کا لقب فاراغ فرعون تھا، اس لیے یہ مصری دیوتاؤں میں سب سے بڑا اور مقدس دیوتائے امن را سورج دیوتا تھا اور بادشاہ وقت اس کا اوتار یعنی فارا کہلاتا تھا۔ یہی فارا عبرانی میں فارن ہوا اور عربی میں فرعون کہلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ریان بن ولید بتایا گیا ہے اور مصری جدید تحقیقات آثار میں آیونی کے نام سے موسوم ہے۔ طویل مدت کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس رہا ہونے والے ساقی کو سیدنا یوسف کا پیغام یاد دلایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ شاہ مصر کو ایک عجیب اور ڈراؤنا سا خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو اپنے سے بہت ساری بھاری 7 موٹی تازی گایوں کا گوشت کھا رہی ہیں اور گوشت کھا کر انہیں ختم ہی کر دیا، اور یہ سارا گوشت چٹ کر جانے کے بعد بھی وہ دبلی کی دبلی ہیں جیسے پہلی تھی۔ اور دوسرا منظر دیکھا کہ 7 سوکھی بالیاں ہیں جو 7 ہری بھری اور سرسبز بالیوں کے اوپر لپٹ گئی ہیں اور انہیں بھی سوکھا بنا دیا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام بھی زندان ہی میں تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ فرعون نے تعبیر دانوں، نجومیوں اور کاہنوں کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے بلایا، مگر خواب سن کر سب نے کہہ دیا کہ یہ تبالغہ سے الہام ہے، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، اگر کوئی صحیح خواب ہو تو ہم اس کی تعبیر بتائیں گے۔ بادشاہ کو کاہنوں اور تعبیر دانوں کے جواب سے اطمینان نہ ہوا۔ اسی اثنا میں ساقی کو اپنا خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ اسی وقت قید خانے پہنچا اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا کہ آپ اس کو حل کیجئے، کیونکہ آپ سچائی اور تقدس کے پیکر ہیں، آپ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اور کیا عجب ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے، جب میں صحیح تعبیر لے کر ان کے پاس واپس جاؤں تو وہ آپ کی حقیقی قدر و منزلت سمجھ لیں۔ حضرت یوسف کے کمال، صبر و استقلال کا اندازہ کیجئے اور جلالت قدر کا اندازہ لگائیے کہ جن ظالموں نے بے قصور کو زندہ میں ڈالا ہے وہ اگر تباہ ہو جائیں اور اس خواب کا حل نہ پا کے برباد ہو جائیں تو اچھا ہے، یہی ان کی سزا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ اس سلسلے میں صحیح تدبیر بھی بتلائی اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر کے فرمایا، اس خواب اور اس کی تعبیر کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی کرو اور یہ تمہاری خوشحالی کے سال ہوں گے۔ جب کھیتی کٹنے کا وقت آئے تو جو مقدار تمہارے سال بھر کھانے کے لیے ضروری ہو اس کو الگ کرو اور باقی غلے کو ان کے خوشوں میں رہنے دو تاکہ محفوظ رہے اور گلے سڑے نہیں۔ اس کے بعد 7 سال سخت قحط سالی کے آئیں گے، وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کریں گے۔ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا کہ خوب بارش ہوگی اور کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکالیں گے۔ ساقی نے دربار میں جا کر پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم و دانش اور جلالت قدر کا قائل ہوا اور نادیدہ مشتاق بن کر کہنے لگا، ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کی طلب و اشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ پہلے کی بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی مکاریاں کی تھیں اور میرا مالک تو ان مکاریوں سے بخوبی واقف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بے خطا برسوں جیل میں رہے، بلا وجہ ان کو زندانی بنا کے رکھا، اور اب جب کہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا مجدہ سنایا تو چاہیے تھا کہ مسرت اور خوشی کے ساتھ زندان سے باہر نکل آئیں، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور گزشتہ معاملے کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خانوادہ نبوت سے ہیں اور خود بھی نبی، اس لیے غیرت و حمیت اور عزت نفس کے بدرجہ اتم مالک ہیں۔
انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پہ میں رہا ہوا تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرا بے قصور ہونا پردہ خفا میں رہ جائے گا۔ اسی طرح صرف عزت نفسی کو ٹھیس نہیں لگے گی بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا عین مقصد ہے۔ لہٰذا بہترین وقت ہے کہ معاملے کی اصل حقیقت سامنے آ جائے اور حق ظاہر اور واضح ہو جائے۔ غرض کے بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہہ دیا کہ صاف اور صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جب تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کرو تو وہ یک زبان ہو کر بولی، حاشا اللہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز مصر کی بیوی بھی موجود تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آئے تو بے اختیار بول اٹھی۔ جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی۔ ہاں، وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھی۔ بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کے اپنے کاموں کے لیے مخصوص کروں۔ یوسف علیہ السلام جب بائیں رعنائی و دلبری، بائیں عصمت و پاکیزگی اور بائیں عقل و دان زندہ سے نکل کے بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے، بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کی راست بازی، امانت داری اور وفائے عہد کا تجربہ کیا تھا وہ عقل و دانش اور حکمت و فطانت میں بھی اپنی نظیرآب اور مسرت کے ساتھ کہنے لگا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، علیم، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کیجئے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام کا کرنے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کیا۔ یوسف علیہ السلام اور آسنات کے رشتے کا ذکر بابل کی 3 آیات میں ہوا ہے۔ ان کے تعلقات کا ذکر پہلی بار پیدائش 45 سے 41 میں کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس فرعون نے اون کے پجاری پوٹیفرا کی بیٹی اسنات کو جوزف یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کے طور پہ دیا تھا۔ بعد میں یہ پیدائش کا ذکر ہوا ہے کہ قحط سالوں سے پہلے یوسف کے 2 بیٹے آسنات کے ساتھ تھے۔ ان 2 بیٹوں کا نام بنسا تھا جو پہلا پیدا ہوا تھا اور دوسرے بیٹے کا نام افرائیم تھا جو دوسرا پیدا ہوا تھا۔ بعد میں جوزف علیہ السلام کے خاندان میں جوزف اور آسنات کا ذکر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مصر میں یوسف کے 2 بیٹے تھے جن کا نام بنسا اور افرائیم تھا، اور ان کا پجاری پوٹیفرا کی بیٹی آسنات نے جوزف کے 2 بیٹوں کو جنم دیا۔ غرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اس کے قرب و جوار کے علاقے میں بھی سخت کال پڑا اور کنان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب حالات نزاکت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، جاؤ اور غلہ خرید کے لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ لینے کے لیے روانہ ہوا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی اور گمنام غلام بنا چکے ہیں، مگر اس یوسف فروش قافلے کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار ہے اور اس کو اسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے۔ بہرحال کنان سے چلے اور مصر جا پہنچے اور جب دربار یوسفی میں پیش ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، البتہ وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ غرض جب قحط سالی کے زمانہ شروع ہوا تو مصر کے قرب و جوار کے علاقے میں بھی سخت کام پڑا۔ کنان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہا، البتہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے کیونکہ جب یوسف کو کنویں میں ڈالا تو اس کے وقت ان کی عمر 10-12 سال رہی ہوگی اور اب 40 کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنی مدت میں ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اگر کسی طرح شبہ کرتے بھی تو کس طرح؟ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ یوسف اور تخت شاہی تورات کا بیان ہے کہ برادران یوسف پہ جاسوسی کا الزام لگایا اور اسی وجہ سے ان کو یوسف کے روبرو پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کو یوسف علیہ السلام سے بالمشافہ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ غرض یہ کہ یوسف علیہ السلام نے والد حقیقی بھائی اور گھر کے حالات کو خوب قریت کے معلوم کیا اور آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کیا اور پھر ان کی حسب مرضی غلہ بھر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ قحط اس قدر شدید ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا، اس لیے یاد رکھو اب کی مرتبہ اگر تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور ساتھ لانا، اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو ہرگز غلہ نہ ملے گا۔ برادران یوسف نے کہا کہ ہم اپنے والد کو سمجھائیں گے اور ہر طرح ترغیب دیں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ یہاں بھیجنے پر راضی ہو جائے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام سے الوداعی ملاقات کرنے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجاووں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلے کی قیمت کے نام سے دی ہے۔ تو عجب نہیں کہ وہ اس پونجی کو مصری بیت المال کا مال ہونے کی وجہ سے اپنے لیے حلال نہ سمجھتے ہوئے واپس کرنے کے لیے آئے۔ ابن کثیر نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل میں کئی احتمال بیان کیے، ایک تو یہی جو اوپر بیان ہوا، دوسرا یہ کہ شاید یوسف علیہ السلام کو یہ خیال ہوا ہو کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس اس نقدی کے علاوہ اور نقدی نہ ہو جس کی وجہ سے دوبارہ غلہ لینے کے لیے نہ آ سکے، تیسرے یہ کہ اپنے والد اور بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا گوارا نہ کیا ہو، اس غلے کی قیمت شاہی خزانے میں اپنے پاس سے جمع کرائی ہو۔
بہرحال یوسف علیہ السلام نے انتظامات اس لیے کیے کہ آئندہ بھی بھائیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہے اور چھوٹے حقیقی بھائی بنیامین سے ملاقات بھی ہو جائے۔ برادران یوسف کا قافلہ جب واپس کنعان پہنچا تو انہوں نے سفر کی پوری روداد اپنے والد یعقوب کو سنائی اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک آئندہ غلے کے لیے یہاں ہرگز نہ آنا جب تک کہ اپنے علاقی بھائی کو ساتھ نہ لاؤ۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے ہمارے ساتھ مصر بھیجیں، ہم اس کی ہر طرح نگرانی اور حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ تم پر کیا میں اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں، اور تمہاری حفاظت ہی کیا، اصل حفاظت اللہ بڑے رحم کرنے والے کی ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا تو دیکھا کہ ان کی پونجی انہی کو واپس کی گئی۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، ابا جان اس سے زیادہ ہم کو اور کیا چاہیے، دیکھیے غلہ بھی ملا اور ہماری پونجی بھی جوں کی توں لوٹا دی گئی، اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے رسد لائیں اور بنیامین کو بھی ساتھ بھیجیے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، اس لیے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں کافی نہیں۔ بہرحال یعقوب نے فرمایا کہ بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پہ مجھ سے عہد نہ کرو، اور یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیر لیے جائیں اور ہر طرح سے مجبور کر دیے جائیں، ہم اس کو ضرور آپ کے پاس واپس لائیں گے۔ جب سب نے متفقہ طور پر اپنے والد کے سامنے عہد کیا اور ہر طرح اطمینان دلایا، تب حضرت یعقوب نے فرمایا، جو کچھ ہوا محض اسباب ظاہری کی بنا پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب کو خدا کی نگہبانی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ دیکھو سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو بیٹھو، کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ کے حکم سے ہونے والی ہو، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اس لیے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پہ ہے، اور احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا خدا پرستی کے خلاف نہیں۔ برادران یوسف مصر میں اپنے والد محترم کی نصیحت کے مطابق ہی داخل ہوئے، مگر ضروری نہیں کہ احتیاطی تدابیر ہر جگہ راستی آ جائیں۔ اگر خدا تعالیٰ کی مشیت اس کے برعکس و مصلحت دیکھتی ہیں تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے اور سب تدابیر بیکار ہو کے رہ جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک بات نہایت حیرت انگیز یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کے والد صاحب جو خدا کے پیغمبر بھی تھے ان کی مفارقت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ روتے روتے نابینا ہو گئے، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، باپ سے فطری اور طبعی محبت کے علاوہ ان کے حقوق سے بھی پوری طرح باخبر ہیں، لیکن 40 سال کے طویل زمانے میں ایک مرتبہ بھی خیال نہ آیا کہ میرے والد میری جدائی سے بے چین ہیں، اپنی خیریت کی خبر کسی طرح ان تک پہنچا دیتے، لیکن یوسف علیہ السلام سے کہیں منقول نہیں کہ انہوں نے اس کا ارادہ بھی کیا ہو اور بھائیوں کو بھی اظہار واقعہ کے بغیر ہی رخصت کر دیا۔ یہ تمام حالات کسی ادنا انسان سے بھی متصور نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے برگزیدہ رسول سے یہ صورت کیسے برداشت ہوئی؟ حقیقت یہ کہ اللہ نے ہی وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو اظہار حال سے روک دیا تھا کہ اپنے گھر کسی قسم کی کوئی خبر نہ دے۔ تفسیر قرطبی میں اس کی صراحت موجود ہے۔ کون اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ اپنی حکمتوں کو خود ہی خوب جانتا ہے۔ بظاہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی جو یعقوب علیہ السلام کا لیا جا رہا تھا۔ جب برادران یوسف شہر مصر میں داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ وعدے کے مطابق ان کے حقیقی چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کی کافی آؤ بھگت کی اور شاہی کرام کے ساتھ ان کو ٹھہرانے کا انتظام کیا۔ دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ چونکہ برادران یوسف 11 تھے، دو ایک کمرے میں ٹھہرنے کے بعد بنیامین تنہا رہ گئے تو ان کو تنہا ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ موقع نکال کر بنیامین سے تنہائی میں باتیں ہوں، چنانچہ آپس میں تنہائی میں خوب باتیں ہوئی ہوں گی۔ دونوں حقیقی بھائیوں کی ملاقات ایک مدت دراز یعنی 20-21 سال بعد ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ وہ کن حالات سے گزرتے ہوئے اس مرتبے پہ پہنچے۔ بنیامین نے سنا کہ ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا بدسلوکیاں کی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تسلی دی کہ اب گھبرانے کی بات نہیں، مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے، اب تم میرے ہی پاس رہو گے۔ یقیناً یوسف علیہ السلام کی یہ دلی خواہش رہی ہوگی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیں، اور یقیناً اس کے لیے کوئی تدبیر بھی ضرور سوچی ہوگی، مگر انتہائی خواہش کے باوجود یوسف کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے کہ مصری قانون میں کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت منع تھا، اور حضرت یوسف کی کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت لوگوں پر یا ان کے بھائیوں پر اصل حقیقت منکشف ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے یہ حیلہ اور تدبیر اختیار کی کہ جب سب بھائیوں کو قاعدے کے موافق غلہ دے دیا گیا تو ہر بھائی کا غلہ الگ اونٹ پہ رکھا گیا۔ بنیامین کے لیے جو غلہ اونٹ پہ لادا گیا اس میں ایک برتن چھپایا گیا۔ اس برتن کو
قرآن مجید نے ایک جگہ لفظ سقایا سے اور دوسری جگہ سواع الملک کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ سقایا کے معنی ہے پانی پینے کا برتن، اور سوا بھی اسی قسم کا ایک برتن ہوتا ہے، اور ناپنے کے برتن کو بھی سوا یا سا کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بادشاہ کے پانی پینے کا کوئی مخصوص برتن ہو، مگر برکت کے طور پہ اسے غلہ ناپنے کے کام میں لیا جائے گا۔ البتہ سواع الملک میں ملک کی جانب سے نسبت کرنے سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی قیمتی برتن تھا، خواہ سونے کا ہو یا چاندی کا یا کسی اور قیمتی چیز کا۔ بہرحال وہ برتن بنیامین کے سامان میں چھپا دیا گیا۔ قیمتی برتن ہونے کے علاوہ وہ ملک کے مصر سے کوئی اختصاص بھی رکھتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد منادی نے پکارا کہ ایک قافلے والو تم چور ہو۔ ندا دینے والا کوئی مطبخ وغیرہ کا ذمہ دار رہا ہوگا اور اس طے شدہ ہیلے کا علم نہ ہوگا، اور جب سرکاری سامانوں ساز کی جان پڑتال کی گئی تو مخصوص برتن نہ ملنے کی وجہ سے برادران یوسف پہ شبہ ہوا ہوگا، اس لیے کہ شاہی محل میں ان کے سوا اور کوئی نہ ٹھہرا تھا، جس کی وجہ سے ان پر چوری کا الزام لگا۔ برادران یوسف ان کارندوں کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے، ہم پر خواہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی۔ کارندے کہنے لگے، شاہی پیمانہ گم ہو گیا ہے، اور ان میں سے ایک نے کہا جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے گا اس کو ایک اونٹ غلہ انعام دیا جائے گا، اور اس میں اس بات کا ضامن ہو۔ برادران یوسف نے کہا، خدا جانتا ہے کہ ہم مصر میں فساد اور شرارت کی غرض سے نہیں آئے، اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آئے ہیں۔ کارندوں نے کہا، اچھا جس کے پاس سے یہ چوری نکلے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہے، یعنی وہ تمہارے حوالے کیا جائے گا۔ یہاں چوری کی یہی سزا ہے۔ جب کارندوں نے برادران یوسف کا جواب سنا تو تلاشی لینا شروع کی، ابتداً دوسرے بھائیوں سے کی، اور جب ان کے سامان میں پیالہ نہ نکلا تو آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو پیالہ برآمد ہوا، اور قافلے کو واپس لوٹا کر عزیز مصر یوسف کی خدمت میں معاملہ پیش کیا۔ حضرت یوسف نے معاملے کی نوعیت کو سنا تو دل میں بے حد مسرور ہوئے اور خدا تعالیٰ کی کارسازی کا شکر ادا کیا اور خاموش رہے۔ یہ ظاہر نہ کیا کہ پیالہ خود رکھا تھا۔ ادھر بنیامین خاموش رہے کیونکہ واقعہ ان کی مرضی کے عین موافق تھا۔ برادران یوسف نے دیکھا کہ مسلوقہ پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا تو کہنے لگے کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کیا تعجب، اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ ابن کثیر نے بحوالہ محمد بن اسحاق مجاہد سے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کے تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد بنیامین کی ولادت ہوئی تھی، اور اسی ولادت کے سلسلے میں ان کی والدہ راحیل کا انتقال ہوا۔ اب یہ دونوں بچے بغیر ماں کے رہ گئے، جس کی وجہ سے ان کی تربیت ان کی پھپھی کی گود میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے یوسف علیہ السلام کو کچھ ایسی شان عطا فرمائی کہ جو دیکھتا بے حد محبت کرنے لگتا۔ پھپھی کا بھی یہی حال تھا کہ کسی وقت بھی ان کو نظروں سے غائب کرنے پہ قادر نہ تھی۔ دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ایسا ہی حال تھا، مگر بہت چھوٹا ہونے کی وجہ سے ضرورت اس کی تھی کہ ان کو بھی کسی عورت ہی کی نگرانی میں رکھا جائے، اس لیے پھپھی کے حوالے کیا۔ جب یوسف علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ یوسف کو اپنے پاس رکھیں۔ جب پھپھی سے کہا تو انہوں نے عذر کر دیا۔ جب زیادہ اصرار کیا تو مجبور ہو کر ان کے والد کے حوالے کیا۔ ایک تدبیر ان کو واپس لینے کی یہ کہ پھپھی کے پاس ایک پٹکا تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے ان کو ملا تھا اور اس کی بڑی قدر و قیمت سمجھی جاتی۔ یہ پٹکا پھپھی نے یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے کمر پہ باندھا۔ یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ شہرت کر دی کہ میرا پٹکا چوری ہو گیا۔ جب تلاشی لی گئی تو یوسف کے پاس سے برآمد ہوا۔ شریعت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق اب پھپھی کو یہ حق ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس غلام بنا کے رکھیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر پھپھی کے حوالے کیے گئے، اور جب تک پھپھی زندہ رہیں یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہے۔ یہ واقعہ تھا جس میں یوسف علیہ السلام پہ چوری کا الزام لگا۔ اس واقعے کی حقیقت اس وقت لوگوں پر عیاں ہو گئی تھی کہ پھپھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس روکنے کے لیے سازش رتائی تھی، جس کو کسی طرح بھی چوری نہیں کہا جا سکتا، مگر یوسف کے بھائیوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ چوری کا واقعہ نہ تھا، بددیانتی کی وجہ سے اس کو یوسف کے منہ پہ ہی چوری کا واقعہ بنا کے پیش کیا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ یہ ہے کہ بعض مفسرین نے نانا کے گھر سے سونے کی مورتی چرانے کی بات کہی، جیسا کہ صاحب جلالین نے بھی نقل کیا، مگر یہ بات کسی مستند روایت سے ثابت نہیں۔ جب یوسف نے دیکھا کہ خود ان کے منہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ضبط سے کام لیا اور غصے کو پی کر رہ گئے، اور دل میں کہا کہ تمہارے لیے نہایت بری جگہ ہے کہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو، حالانکہ اللہ اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ برادران یوسف نے جب یہ صورت دیکھی تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح بنیامین کو حاصل کیا جائے۔ جب کوئی صورت باقی ہے کہ خوش آمدانہ عرض معروض کر کے عزیز مصر کو بنیامین کو واپسی کی ترغیب دلائیں۔ کہنے لگے، سردار بااقتدار ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کو اس سے پہلے بھی اس کے بھائی کا غم ہے، آپ اس پہ رحم کیجیے اور آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیجیے، آپ بلا شبہ پاک نفس اور بااخلاق شخص ہیں۔ عزیز مصر یوسف نے کہا، خدا کی پناہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم ایسا کریں تو ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ برادران یوسف بنیامین کی رہائی سے مایوس ہوئے تو خلوت میں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے۔
ان میں سے علم و فضل میں بڑے بھائی نے جس کا نام یہودا تھا یا عمر میں بڑے بھائی تھے جس کا نام روبیل تھا کہ میں تو یہیں رہوں گا، آپ سب لوگ ابا جان کے پاس جائیں اور ان کو بتلائیں کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی جس کی پاداش میں ان کو روکا گیا، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ چشم دید حالات ہیں کہ مسروقہ مال ہمارے سامنے بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا، اور ہمیں کوئی غیب کا علم تو تھا نہیں کہ یہ چوری کرے گا، ورنہ ہم ہرگز اس کو واپس لانے کی ذمہ داری نہ لیتے۔ چونکہ برادران یوسف اس سے پہلے ایک فریب یوسف کے بارے میں دے چکے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہمارے ہاں مذکورہ بیان کے والد صاحب کو ہرگز اطمینان نہ ہوگا، اس لیے مزید تاکید کے لیے کہا کہ آپ کو ہماری بات کا یقین نہ آئے تو آپ مصر کے لوگوں سے تحقیق کرائیں، اور آپ اس قافلے سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی مصر سے کنعان آیا ہے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ غرض یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کے بیان کی تصدیق نہ کی، کیونکہ یوسف کے معاملے میں ان بھائیوں کا جھوٹ ثابت ہو چکا تھا، اس لیے اس مرتبہ ان کی سچی بات کا بھی یقین نہ کیا اور کہہ دیا تم نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑی ہے، میرے لیے صبر کی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھے ملا دے گا۔ اور دوسرے صدمے کے بعد صاحبزادوں سے اس معاملے میں گفتگو موقوف کی اور اپنے رب کے سامنے فریاد شروع کی۔ اسی غم میں روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی۔ مقاتل نے کہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی یہ حالت 6 سال رہی۔ حضرت یعقوب نے اس کے بعد زیادہ تر خاموش رہنا شروع کیا، دل میں گھٹتے رہتے، کسی سے کچھ نہ کہتے۔ جب برادران یوسف والد کے حکم کے مطابق مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملاقات ہوئی تو خوشامدانہ گفتگو شروع کی، اپنی محتاجی اور بے کسی کا اظہار کیا کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے سخت تکالیف پہنچ رہی ہیں، یہاں تک کہ اب ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے بھی مناسب قیمت موجود نہیں، ہم مجبور ہو کر کچھ نکمی نہ خالص چیزیں غلہ خریدنے کے لیے لائے ہیں، آپ اپنے غریبانہ اخلاق سے انہی نکمی چیزوں کو قبول فرمائیں اور غلہ پورا عنایت فرمائیں، ہماری کھوٹی پونجی کی وجہ سے غلے میں کمی نہ کریں، ظاہر ہے کہ ہمارا استحقاق نہیں مگر آپ خیرات سمجھ کر دیجیے، اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو جزائے خیر عطا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کے یہ مسکنت آمیز الفاظ سنے اور شکستہ حالت دیکھی تو طبعی طور پر حقیقت حال ظاہر کر دینے پہ مجبور ہوئے، اور یوسف علیہ السلام پر من جانب اللہ اظہار حال کی جو پابندی لگی ہوئی تھی اب اس کے خاتمے کا وقت آیا۔ تفسیر مظہری اور قرطبی میں بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھ کے دیا جس کا مضمون یہ تھا: من جانب یعقوب صفی اللہ بن اسحاق ذبی اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ، بخدمت عزیز مصر، اما بعد، ہمارا پورا خاندان بلاؤ اور آزمائشوں میں معروف ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک جھوٹا بھائی مجھ غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کیا، اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی اور نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا، والسلام۔ جب یوسف نے خط پڑھا تو کانپ گئے اور بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو ظاہر کیا، اور تعارف کی تمہید کے طور پہ بھائیوں سے سوال کیا: تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا اور یوسف کی شان سے بھی ناواقف تھے جو اس کو حاصل ہونے والی تھی؟ برادران یوسف نے جب زوال چنا تو چکرا گئے کہ عزیز مصر کو یوسف کے قصے سے کیا واسطہ؟ پھر ادھر بھی دھیان کیا کہ یوسف نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی تھی کہ اس کو کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوا کہ ہم سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کہیں یہ عزیز مصر خود یوسف ہی نہ ہو۔ پھر جب اس پر غور و تأمل کیا گیا تو کچھ علامات سے پہچان لیا اور مزید تحقیق کے لیے ان سے کہا: یوسف کیا تو سچ مچ ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا: ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے۔ سوال کے جواب میں اقرار و اعتراف کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے احسان کا ذکر اور صبر و تقویٰ کے نتائج حسنہ بھی بیان کر کے بتایا کہ تم نے مجھے ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، لیکن یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ مجھے کنویں سے نجات عطا فرمائی بلکہ مصر کی فرما روائی بھی عطا کی، اور یہ نتیجہ ہے اس صبر و تقوی کا جس کی توفیق اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی شان دیکھی تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی سرزنش اور ملامت نہ کی جائے گی۔ فتح مکہ کے دن رسول کریم علیہ السلام نے بھی مکے کے ان کفار اور سرداران قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح ایذائیں پہنچاتے، قتل کی سازشیں کی، معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا، حتیٰ کہ وطن عزیز سے نکالنے پہ مجبور کیا اور مدینے میں بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ یہی تشکر کے الفاظ فرما کر معاف فرما دیا تھا۔ تم جاؤ اور والدین اور اپنے سب متعلقین کو یہاں لے کے آؤ۔ چونکہ والد بزرگوار کی نسبت معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بینائی جاتی رہی، اس لیے اپنا کرتا دے کے فرمایا یہ ان کی آنکھوں کو لگانا بینائی بحال ہو جائے گی۔ ادھر یہ قمیض لے کر قافلہ مصر سے روانہ ہوا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی جب تک اللہ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچے پیغمبر بے خبر ہوتا ہے۔
خدا کی قدرت یوسف قریب ہی چاہے کے نام میں موجود ہے۔ کبھی نہ کہا کہ یوسف کی خوشبو آتی ہے کیونکہ خدا کو امتحان پورا کرنا تھا، مگر جب خدا کو منظور ہوا تو ادھر 100 میل دور مصر سے قافلہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر چلا۔ ادھر پیراہن یوسف کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کی مشتاق جاں کو معطر کرنے لگی۔ کرتے کی وجہ سے بینائی کا اود کرانا ظاہر ہے کہ کوئی مادی سبب نہیں ہو سکتا بلکہ ایک معجزہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کو حاضر خداوندی معلوم ہو گیا کہ جب ان کا کرتا والد کے چہرے پر ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی بحال کر دیں گے۔ غرض یہ کہ کنانی قافلہ بخیر و عافیت کنان پہنچ گیا اور برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کا پیرہن یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں، فرمانے لگے، دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ برادران یوسف کے لیے یہ وقت بڑا کٹھن تھا۔ شرم و ندامت میں غرق سر جھکائے ہوئے بولے، اے ابا جان، اب ہمارے لیے جناب باری میں گناہوں کی مغفرت کی دعا کیجیے، کیونکہ اب یہ تو ظاہر ہو ہی چکا کہ بلا شبہ ہم سخت خطاوار اور قصوروار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ان قریب تمہارے لیے دعا کروں گا، بلا شبہ وہ غفور الرحیم ہے۔ غرض یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر پہنچے۔ جس وقت یعقوب علیہ السلام کا خاندان مصر پہنچا تو اس کی تعداد بائبل کے بیان کے مطابق 76 یا 80 تھی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال اور اس کے بعد وہ مصر میں 17 سال زندہ رہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد و خاندان شہر کے قریب پہنچ گئے تو فوراً استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو مدت دراز کے بعد دیکھا تو فرط محبت میں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگایا، اور جب یہ پرمسرت اور رقت آمیز ملاقات ہو چکی تو حضرت یوسف نے والد سے عرض کیا کہ اب تو آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔ اس وقت مصر کا دار سلطنت رامز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد اور تمام دیگر افراد و خاندان کو بڑے کر و فر و تسک و احتشام کے ساتھ شاہی سواریوں میں بٹھا کر شہر میں لائے اور شاہی محل میں قیام کرایا۔ جب ان تمام باتوں سے فراغت پائی تو اب ارادہ کیا کہ دربار منعقد کریں تاکہ اہل مصر کا بھی حضرت یعقوب اور ان کے خاندان سے تعارف ہو جائے اور تمام درباری ان کی عزت و احترام سے واقف ہو جائے۔ دربار منعقد ہوا، تمام درباری اپنی مقررہ نشستوں پہ بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے حکم سے ان کے والدین کو تخت شاہی پر جگہ دی گئی اور باقی تمام خاندان نے حسب مراتب نیچے جگہ پائی۔ جب یہ سب انتظامات مکمل ہو گئے تب حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل سے باہر تشریف لائے اور شاہی تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ موجودہ صورت کو دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنے بچپن کا خواب یاد آیا۔ اپنے والد سے کہنے لگے، ابا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا۔ تورات میں ہے کہ اس واقعے کے بعد یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر میں آباد ہوا، کیونکہ اس وقت کے فرعون ریان نے اصرار کے ساتھ یہ کہا تھا کہ تم اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کرو، میں ان کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ہر طرح ان کی عزت کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن کیے گئے۔ ابن اسحاق نے عروہ بن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں تو بذریعہ وحی یہ بھی کہا گیا کہ ان ہڈیوں کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام جائیں اور ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کر دیں۔ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی جو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں تھی۔ اس کو اپنے ساتھ ارض فلسطین کے نان میں لے گئے اور حضرت اسحاق کو یعقوب کے برابر دفن کیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازماً کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، امان اللہ۔